وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین کرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 حصہ چہارم۔ آج کا موضوع بیعت کی حقیقت کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب آپ کی خدمت میں مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور بدکاری نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی اور کسی بھی امر شریعت میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ: یا ایہا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، اور وہ آپ سے بیعت کرنا چاہیں، علی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی، ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کے لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور نہ کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، بیعت کے متعلق آیت ہے، اور بیعت کوئی نیا طریقہ نہیں ہے اسلام میں،
اور یہ انسانی ضرورت ہے، اور میں اس کی اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وضاحت کر بھی چکا ہوں، لیکن آج میں بات کروں گا کہ کن باتوں پر بیعت۔ یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ مضمون میں بیان کیا تھا کہ یعنی بیعت جو ہے حقیقت میں دین اسلام کے جو اوامر اور نواہی ہیں اس کے بارے میں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی اسی آیت کو آپ لیں کہ اس میں کچھ کاموں کے نہ کرنے کا حکم ہے، اور ایک بات یعنی نیکی کے کام کرنے کا یا نافرمانی نہ کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی تمام وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے تو اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو اس سے آپ مطلب یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے محض چند عبادات تک، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دین یہ ہمارا جو 5 بنا ہے یہ تو دین کا حصہ ہے، ایک لازمی حصہ ہے، لیکن اصل دین یہ ہے کہ آپ ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دیں اور اللہ کی مرضی سے گزاریں، یہ اصل دین ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلی شرط ہے کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گی، اس بات پہ بیعت۔ دراصل بیعت تو ہے ہی اسی کا نام، باقی تو پھر تفصیلات ہیں نا، لیکن بیعت تو اسی کا نام ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ مقصد میں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم اسی غلطی ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مقصود اللہ کو یعنی زندگی کا حاصل جو ہے وہ اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطاعت بنیادی طور پہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ لا معبود الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے سوائے اللہ کے۔ تو وہ بھی ہم نے اپنی نفسانی اور ذاتی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یہ آپ کو اچھا یعنی پھر محبت جو ہے، شرک فی المحبت، یہ بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم نے ظاہر کو اپنی محبتیں دے دی ہیں، جو بھی ظاہر ہے ما سوی اللہ ہم اسے کہتے ہیں، ما سوی اللہ۔ اب ما سوی اللہ میں آپ کا جو سونا چاندی ہے، جو آپ کما رہے ہیں پیسہ، یا جو آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، اور بہرحال پیسہ جو ہے بنیادی طور پہ آپ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم تو مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ پھر دوسری صورت میں ہے آخری پارے کی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ یہ خیر کی جو دنیاوی خیر ہے، دیکھیں خیر 2 قسم کی ہے، خیر تو ایک دنیاوی ہے اور ایک اخروی ہے، ایک باطنی خیر ہے۔ تو ہم لوگ باطنی خیر سے تو ہم نے توجہ ہٹا لی ہے۔ آپ کوئی مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی من چاہی زندگی اگر آپ گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ سے راضی نہیں ہوں گے نا، یہ بات ذرا آپ کو نوٹ کر لینی چاہیے۔ اگر آپ اپنی مرضی جی رہے ہیں اور ایسے ہی عام طور پہ ایسے ہی ہے، اور میں آپ کو مثال اکثر دیتا ہوں بیوی کی اور شوہر کی، بیوی اپنے شوہر سے اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہے، اپنی مرضی تو حرام ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ جو لوگ اللہ کے طالب ہیں یا طالبان مولا ہیں، ان کو تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا حرام ہے، اور اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور میں تذکرہ کر رہا تھا بیگم صاحبہ کا، تو بیگم صاحبہ تو آپ دیکھیں عام طور پہ، یا بیگم ہو یا شوہر ہو جو بھی ہو، یہ ہم سب اجتماعی طور پہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا۔ یہ یعنی اصل میں شرک کی جو بنیاد ہے وہ ہماری سوچوں میں بری طرح جو ہے وہ بس گئی ہے،
اور یہ اس کا قصوروار یہ معاشرہ بھی ہے، ہمارے والدین بڑے بھی ہیں اور جو ہمارے ارد گرد وہ بھی ہیں، لیکن اصل قصوروار جو ہے وہ ہم ہیں۔ آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے کہ میری تربیت ان خطوط پہ ہوئی نہیں ہے اور میں تو بس یہ کروں گا جو بھی مجھے والدین نے سکھایا ہے یا معاشرہ جو بھی جس طرح کر رہا ہے۔ آپ یہ کہہ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو نہ سکھائے، کوئی بھی آپ کو تربیت نہ دے، لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دماغ دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ تمہیں میں نے سوچنے کے لیے حق دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، حق سننے کے لیے کان دی ہیں، اور حق کو سمجھنے کے لیے ایک دل عنایت فرمایا ہے، افئدہ، سوچ سمجھ آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس سے شکوہ بھی کرتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ کیا میں نے اس کی زبان نہیں بنائی ہے؟ کسی سے پوچھ لے۔ عینین کا مطلب وہ ہے آنکھیں، عینین دو آنکھیں، کیا میں اس کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ دیکھے حق کو تلاش کرے، اہل حق کو تلاش کرے اور اہل حق کی بات سنے اور اہل حق سے پوچھے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ، دو ہونٹ دیے ہیں، ایک زبان دی ہے، تو اس سے کام لینا چاہیے۔ یعنی آپ کو سوال کرنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ جب سوال ذہن میں آئے تو آپ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ نے پھر اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ تو یہ یعنی آپ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اور میں آپ کو یہ کہتا بھی ہوں کہ انسان کی معراج کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود ہے۔ یعنی ہم خود اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں۔ اپنی ذات کو، اپنی سوچ اور فکر کو ہٹا دیں، اللہ اپنے بارے میں سوچیں، اپنی حقیقت کے بارے میں سوچیں، اور حقیقت کی جو آپ کی حقیقت ہے اس کی منزل کے بارے میں سوچیں کہ میری منزل کیا ہے۔ اور آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کی تو سوچ جو ہے بڑی محدود ہے، اور وہ تمام یہ میٹیریل جو ہے اس تک محدود ہے۔ اور میں آپ کو شرک فی المحبت کی بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ظاہر سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر میں آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کا اپنی ذات بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا سٹیٹس ہے، آپ اپنے سٹیٹس جو بھی آپ نے اپنی شکل بنائی ہوئی ہے، جو آپ نے پوزیشن ایک معاشرے کے سامنے بنائی ہوئی ہے، تو وہ آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنا سٹیٹس قرآن کے مطابق جو اپنی شخصیت ہے، قرآن اور رسول کے مطابق آپ کو بنانا ہوگا، اور یہ ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کو خود سوچنا چاہیے۔ یعنی آپ کی اپنی ظاہری شخصیت جو ہے وہ سب سے پہلے آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں۔ میں نے تو مثال کے طور پہ میں نے تو داڑھی نہیں چھوڑنی، چھوڑوں گا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو تب میں چھوڑوں گا، اور پھر بھی اپنی مرضی سے نائی کو کہوں گا کہ بھئی یہ تو 1 مہینے کی ہو گئی ہے، بس اس کو ذرا ٹرم کرو اور چھوٹا کرو۔ اتنی میں کوئی ملا تھوڑی بننا چاہتا ہوں۔ یہ یعنی میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے۔ ایک صاحب ہیں، وہ یعنی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں اور جو ہاتھ میں نہیں آتی، یا آپ کو معلوم ہے داڑھی کے ساتھ جس طرح مذاق کیا جاتا ہے، اور یہ داڑھی کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ ایک جز ہے دین کا، یہ ٹوٹل اسلام نہیں ہے۔ آپ کو اسلام ٹوٹلی قبول کرنا ہوگا۔ محض ایک رکن کے اپنانے سے آپ متقی پرہیزگار اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے، آپ کو ساری زندگی میں احتیاط کرنی ہوگی۔ بہرحال وہ میں تذکرہ کر رہا تھا کہ شرک فی المحبت، آپ کی اپنی شخصیت جو ہے وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آپ اپنی شخصیت کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں ترتیب ہی نہیں دے رہے۔ پھر آپ کی محبت ہے والدین سے ہے، بیوی سے ہے، بچوں سے ہے، یہ سب آپ کو پیارے ہیں۔ ہائے میرا بچہ، آپ کہتے ہیں نا، بچے آپ کو بڑے محبوب ہیں، اور پھر ان کی ہر فرمائش جو ہے آپ کو بڑی گران گزرتی ہے، اور وہ فرمائشیں آپ پورے کرنے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ یعنی کوئی نامناسب ہے، لیکن محبت کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ، اور میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ بڑا قیمتی لفظ ہے کہ کسی کو بھی شیئا، ایک چیز کو بھی آپ نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اور میں نے آپ کو دیکھیں جو موٹے موٹے شرک کی علامات بتا رہا ہوں، یعنی تفصیل سے، شرک فی المحبت، شرک فی الاطاعت، شرک فی المقصد، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ لا محبوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا معبودہ الا اللہ۔ لیکن ہم ہیں جو اس سے بری طرح ہم نے منہ موڑ لیا ہے اس معنی سے۔ ہم کہتے ہیں، یعنی عام طور پہ، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، شرک کے معنی ہم نے بڑے محدود کر دیے ہیں۔ ایک بت پرستی جو کہتے ہیں نا کہ آپ بت پرستی کے قائل ہیں۔ اکثر ہندوستان میں ایک صاحب، ایک مجمع لگا ہوا ہے، ایک صاحب جو ہے وہ اس کے ہاتھ پہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، تو پہلے وہ ان کو کلمہ پڑھانے سے پہلے، آپ مانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں، یعنی مثال کے طور پہ ہندو۔ اب وہ تو بڑا محدود مطلب ہے۔ اللہ کو ایک تو مشرک بھی مانتے ہیں، اللہ کو مقصود جو ہے اور معبود اور محبوب سمجھ کے ماننا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب بت پرستی، جہاں تک میں اس کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے، تو وہ جواب میں آتا ہے ہاں، حالانکہ تو ہمارے یعنی جو سینے میں وہ ہے کعبہ ہے، اس میں ہم نے بتیرے بت رکھے ہوئے، آپ کو معلوم ہے، آپ خود دیکھ لیں اپنے سینے میں کہ کتنے بت آپ نے سجائے ہوئے ہیں۔ اور یہ مشرکین مکہ جو تھے، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کیا تھا، مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے مکے میں، اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اور ہمارے دل کے کعبے میں جو بت رکھے ہیں، میرے خیال سے ان کی تعداد جو ہے ذرا زیادہ ہے، آپ خود گن لیں۔ یہ مال کا، دولت کا بت ہے، یہ بیوی کا بت ہے، یہ شوہر کا بت ہے، یہ بچوں کا بت ہے، یہ اپنی پوزیشن کا بت ہے، اس کو آپ توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان چیزوں سے محبت سے دل پاک کرنے کو آپ تیار ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا نازک مضمون ہے، تھوڑا سا اس کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات تو یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، یہ دین کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دین کی بنیاد ہے۔ آپ بنیادی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو ویسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو شرک کے معنی ہم نے بلکہ بڑے محدود کیے ہیں۔ اصل دیکھیں توحید کیا ہے، توحید، کلمہ توحید یہ کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، یعنی مضمون بنانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے۔ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیچ دے۔ بات تو بیعت کی ہو رہی ہے، میں بھی بیعت کی بات کروں گا۔ اپنی مرضی کو اللہ پہ بیچ دے۔ ان اللہ، اس کا خریدار موجود ہے خریدار موجود ہے، اور قرآن میں ہے اس کا تذکرہ، بھئی اللہ ہے خریدار، اور اللہ نے انسان کی کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ انسان اپنا اختیار
دنیا میں نہ استعمال کرے بلکہ اللہ پہ بیچ دے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ بہرحال تو دیکھیں، میں آپ کو شرک کی اقسام بتا رہا تھا، شرک فی المحبت، شرک فی الاطاعت، اور شرک فی المقصود، کہ مقصود اللہ کے سوا اگر اور ہو جائے تو یہ تو شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ مقصود اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں، کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، حقیقی وجود ہی نہیں ہے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں میری۔ حقیقی وجود الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، ایک ذات ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، بس ایک ذات ہے۔ مقصود اللہ۔ تو یہ ہم لوگ شرک میں اس میں مبتلا ہیں، اور اس کو ذرا ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال پہلے جو بیعت ہے وہ اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ یہاں کی پہلی جو علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو تو پھر بنیاد آپ کی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے یعنی اس بات کا مطلب نہیں سمجھا، میں ویسی چونکہ میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معنی ہماری نظر میں نہیں ہے کلمہ طیبہ کا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ معنی ہماری ذہن میں نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عام طور پہ ہو سکتا ہے بیان ہوا ہو، بیان تو لازمی اہل اللہ نے کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اس سے سمجھنے کی تو کوشش کرے نا۔ ہم نے تو دین کو ایک مذاق بنا لیا ہے، قرآن سے ہم ٹھٹے کر رہے ہیں، قرآن سے ٹھٹا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ آپ مجھے بتا دیں۔ ہم نے تو محض زبانی کلمے کو بس سمجھا ہوا ہے کہ زبانی کلمہ پڑھ کے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی بات تو نہیں ہے سامنے کا۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل دین یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے توحید کا اقرار کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کرنا ہے۔ توحید اصل میں ہے رسول پر ایمان، یہ بات نوٹ کر لیں، اور یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنے کے لیے۔ توحید دیکھیں، رسول کو ماننے کے علاوہ توحید ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ وہ توحید تو پھر مشرک بھی تھے، مشرک بھی توحید کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، بس ایک ہی اللہ ہے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ آپ رسول کو نظر انداز کر کے، پیغمبر کی ذات کو نظر انداز کر کے توحید تو ہو نہیں سکتی جب تک آپ انسان کامل کا اقرار نہ کریں۔ انسان کامل سے میری مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے دین کی تشریح کی، وہ ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں ہے۔ آج 1440 ہجری کا سال چل رہا ہے، تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ، چونکہ کتاب کافی نہیں ہے، اب آپ کو کتاب والا اس زمانے میں بھی درکار تھا اور آج بھی درکار ہے۔ اور آج کے جو کتاب والے ہیں وہ کون ہیں؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ میری امت کے علماء جو ہیں ان کا درجہ نبیوں کا سا ہے۔ آپ کو ایک نبی کی، نائب نبی کی تلاش ضرور کرنی ہوگی۔ یہ آپ کو میں بات بتا بھی رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں
کہ نائب نبی کی ضرورت جو ہے آج ہماری یعنی ضرورت ہے۔ بہرحال اس پہ ابھی مضمون جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. O Prophet, if believing women come to you pledging allegiance to you on condition that they will not associate anything with God, nor steal, nor commit adultery, nor kill their children, nor commit perjury as to parenthood, nor disobey you in anything righteous, accept their allegiance and ask God's forgiveness for them. God is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔